اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو. اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے. ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے. 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی. اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی. دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا یہ تمہارا معبود ہے. وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے. صرف حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور و نفور رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا. چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. الفرقان، فرق کرنا. فرقان کے کئی معنی کیے گئے ہیں. نمبر 1، فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے. نمبر 2، کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ. نمبر 3، حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا
لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گر گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1 مجسمہ سازی جو حرام ہے۔ نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ نمبر 3 بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔